آج ہمدان فیشن ڈیزائننگ میں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ ہر ڈیزائنر بلکہ ہر امپلائی یہاں تک کہ وہاں کی کینٹین والا تک پرجوش نظر آ رہا تھا۔ آج ہمدان کے آنر کا بیٹا ایک نئی برانچ کھولنے جا رہا تھا۔ نوریز ہمدان فخر سے گردن اٹھائے چلتے ہوئے اپنے آفس میں داخل ہوئے۔ سبھی انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ فیشن کی دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ ان کے بعد ان کے برانڈ پر ان کا بیٹا کام کر رہا تھا۔ 27 سالہ تابش ہمدان آج نئی برانچ کی اوپننگ کرنے جا رہا تھا۔ وہ ایک بہترین ڈیزائنر تھا۔ اس نے جس طرح اپنے باپ کا کام سنبھالا اسے عروج پر پہنچایا۔ دن رات محنت اور لگن سے کام کرنے کے بعد آج وہ سب کی آنکھوں میں ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ نوریز ہمدان صاحب جیسے ہی اس کے آفس میں داخل ہوئے اپنے ہونہار بیٹے کو کام میں مگن دیکھ کر مسکرائے۔ ارے بابا آپ؟ اس نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں اور اس کے بال ہمرنگ ہلکے بھورے براؤن تھے۔ اس کے دلکش چہرے پر ہلکی بیئرڈ تھی، چمکتی آنکھیں جن میں ہزاروں خواب تھے۔ اس کا ورزشی جسم مضبوط چٹان کی مانند تھا اور اس کی چال میں ایک سادگی تھی، ایک دلکشی تھی۔ وہ مسکراتا تو ہر ایک اسے دیکھتا رہ جاتا۔ چہرے پر ہلکی معصومیت جھلکتی تھی جو اس کی سادگی کی عکاسی کرتی تھی۔ وہ خاندان کا ایک اچھا بیٹا تھا، صبر و تحمل والا، ہر ایک کی عزت کرنے والا، خاندان کا نام روشن کرنے والا، ہر ایک کو چاہنے والا۔ خاندان میں اسے اچھے بیٹے کا لقب دیا گیا تھا۔ سفید ڈریس شرٹ اور نیوی بلو پینٹ میں وہ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ڈیسنٹ سا نوجوان اپنے باپ کی شباہت رکھتا تھا۔ یقیناً نوریز ہمدان بھی اپنی جوانی میں اس جیسے ہی دکھتے ہوں گے۔ بہت بہت مبارک ہو میرے اچھے بیٹے، آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وہ بھرم سے بولے تو وہ بے ساختہ ان کے گلے لگ گیا۔ بابا، یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، جو آپ نے مجھے اتنا کچھ سکھایا، مجھے ایک کامیاب انسان بنایا، ورنہ شاید میں یہ سب نہیں کر پاتا۔ وہ مسکرا کر خوش دلی سے بولا تو ان کے کندھے مزید چوڑے ہو گئے۔ مجھے تمہاری قابلیت پر پورا بھروسہ تھا بیٹا، ورنہ محنت تو میں نے تمہارے اس سرپھر بھائی پر بھی تو کی تھی، مگر اس نے سوائے نقصان کے آج تک کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کو ہمیشہ کی طرح برے لفظوں میں ہی یاد کیا۔ تابش خاموش رہا، جانتا تھا اس کے بابا اس کے بھائی سے سخت خفا تھے۔ خیر چلو، اگر تمہارا کام مکمل ہو گیا ہے تو وقت آ گیا ہے نئی برانچ کی اوپننگ کرنے کے لیے۔ سب تمہارے منتظر ہیں، ہمیں نکلنا ہوگا۔ ان کی بات پر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور کوٹ پہنتا ہوا ان کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں باپ بیٹے سب کے ہمراہ نئی برانچ کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اس نے جیسے ہی ریبن کاٹی، سب کے بھرپور تالیوں میں انہوں نے اندر قدم رکھا۔ سب نے پورے آفس کو وزٹ کیا۔ وہ کافی خوبصورت اور قیمتی فرنیچر سے فل تھا۔ کئی ستائش بھری نگاہیں اٹھیں اور کسی میں جلن اور حسد تھا، کسی میں سچی خوشی، کسی نے دل سے دعائیں دیں اور کوئی حسرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بابا، آپ کو ایک چیز دکھانی ہے۔ وہ اپنے بابا کو ایک بڑے سے اسٹوڈیو میں لے آیا جہاں بہت سارے پتلے خوبصورت لباس زیب تن کیے کھڑے تھے۔ نوریز ہمدان ایک پل کو وہ سارے ملبوسات دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تابش، یہ تو تمہارے ڈیزائن۔ حیرانگی اتنی تھی کہ وہ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ بے ساختہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی بابا، یہ وہی ڈیزائنز ہیں جنہیں میں نے صرف اسکیچ بک پر بنایا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک دن میرے یہ خواب حقیقت بنیں گے، میں انہیں حقیقت میں ڈھالوں گا۔ میں اس پر بھی ساتھ ساتھ کام کرتا رہا، اور یہ دیکھیں بابا، میرے خواب حقیقت ہو گئے، میں نے کر دکھایا۔ وہ پرجوش انہیں بتا رہا تھا، اور وہ سکتے کی حالت میں ایک ایک ڈمی کے سامنے جا کر رک کر ستائش بھری نظروں سے ان ڈریسز کو دیکھ رہے تھے۔ نفاست سے کیا گیا کام، کپڑے کی خوبصورتی، یونیک ڈیزائنز اور خاص نگینوں سے ترتیب دیے بارڈر کی بناوٹ، ہر چیز بالکل پرفیکٹ تھی۔ انہیں واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 16 کے 16 ویسٹرن برائڈل گاؤن اس نے خود تیار کیے تھے۔ وہ پلٹ کر شدت جذبات سے مسکرائے، خوشی کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تابش نے آگے بڑھ کر بے ساختہ ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا پلیز روئے مت، بیٹا، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تم نے وہ کر دکھایا جو کبھی میں نہ کر سکا۔ بیٹا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، تم پرفیکٹ ہو۔ وہ اس کا کاندھا تھپ تھپا کر اسے شاباشی دیتے ہوئے بولے تھے تو وہ پورے دل سے مسکرایا۔ میں آگے بھی ایسے ہی محنت کرتا رہوں گا بابا، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس کی بات پر وہ مسکرائے۔ میں نے آج شام نئے فارم ہاؤس پر پارٹی رکھی ہے، وہاں تمہارے لیے کچھ سرپرائز ہے، وقت پر پہنچ جانا، سب تمہارا انتظار کر رہی ہوں گے۔ انہوں نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا تو اسے خوشگوار حیرانیت نے آ گھیرا۔ بابا، سرپرائز میرے لیے؟ اس کی کیا ضرورت تھی بابا؟ وہ پھر سے ان کے گلے لگ گیا۔
ابھی اگر نوریز ہمدان صاحب کا دوسرا بیٹا یہاں موجود ہوتا تو کہتا، لو، ہو گیا ان کا پراپر رومانس شروع۔ ضرورت تھی بیٹا، یو ڈیزرو مچ بیٹر۔ وہ تو تمہاری کامیابی کے سامنے بس ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ اس نے پرجوش ہو کر جیب سے موبائل نکالا۔ وہ جانتے تھے یقیناً وہ اسے بھی اس خوشی میں شریک کرے گا۔ وہ اپنے ٹوین بھائی کو جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ آتش اس کا ٹوین تھا، مگر اس سے 5 منٹ چھوٹا تھا۔ میں ابھی آتش کو بتاتا ہوں، آج کی شام بہت حسین ہونے والی ہے۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگا اس وقت۔ وہ کہتے کہ ساتھ ہی اسے کال ملانے لگا۔ اسے کہاں ہونا ہے؟ ہوگا اپنے ان آوارہ گنڈے دوستوں کے ساتھ کہیں، کر رہا ہوگا آوارہ گردی۔ وہ سر جھٹک کر بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ دوسری طرف کا منظر جم کا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور جسم لیے بائسپس کرل نامی مشین پر ایکسرسائز کر رہا تھا۔ کان میں ایئر بڈ لگائے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی جان لیوا سپاٹ تاثر۔ منہ میں چوئنگم چباتے ہوئے وہ پوری طرح سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ہاں، وہ تابش کا ہم شکل تھا۔ وہی بھورے براؤن بال، وہی شہد رنگ آنکھیں، لیکن چہرے پر کوئی معصومیت نہیں، بلکہ 24 گھنٹے سپاٹ تاثر دیتا تھا۔ بلیک ٹی شرٹ میں اس کے بائسپس نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کے 2 ہی موڈ ہوتے تھے، یا غصہ کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، یا پھر اپنے باپ کا نقصان کرنا اور انہیں تنگ کرنا۔ وہ مسکراتا بہت کم تھا، لیکن نوریز ہمدان کے سامنے وہ جان کر انہیں چڑھانے کے لیے مسکراتا تھا، اور نوریز ہمدان کو اس کی اس مسکراہٹ سے سخت قسم کی نفرت تھی۔ تابش کے برعکس اس کے شوق بھی بہت مختلف تھے۔ جہاں تابش کے ہاتھ میں آفس کی فائلز، لیپ ٹاپ اور کتابیں ہوتی تھیں، وہیں اس کے ہاتھ میں بیٹ یا ہاکی یا پھر کار کا سٹیئرنگ، یا پھر ایکسرسائز کرنے کے ڈمبلز، یا پھر گن ہوتی تھی، اور ہاں، کبھی کبھی گٹار بھی۔ کان میں لگے ایئر بڈ میں چلتا میوزک اچانک رکا تو اس نے ایک قہر برساتی نگاہ سائڈ رکھے موبائل پر ڈالی، جہاں کال آ رہی تھی۔ نام مسٹر پرفیکٹ چمک رہا تھا۔ آخر اس بندے کو سکون کیوں نہیں ہے؟ اس نے چہرے کے عجیب و غریب بیزارگی والے تاثرات بنا کر کام ریسیو کی اور واپس ایکسرسائز میں مصروف ہو گیا۔ دوسری طرف سے اس کی پرجوش آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آتش، گیس واٹ؟ ڈیڈ نے آج شام پارٹی رکھی ہے، وہ بھی اپنے نئے فارم ہاؤس پر۔ تم سن رہے ہو نا؟ میں بہت خوش ہوں، آج میری کامیابی کا دن ہے، تم آ رہے ہو نا؟ اس کے لہجے میں ایک چھوٹے بچے جیسی خوشی اور بے چینی تھی۔ آتش نے گہری سانس لی۔ برو، تم لوگوں کی پارٹی میرے ٹائپ کی نہیں ہوتی ہے، میری طرف سے معذرت۔ اس نے فرصت سے انکار کر دیا اور دوسری طرف تابش کا منہ اتر گیا تھا۔ کم آن یار، ایسے مت کہو، میں تمہارے بنا انجوائے نہیں کر پاؤں گا، پلیز یار آ جاؤ۔ اس کے ترلے کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے جھکتا تھا، مگر آتش کس کا سگا تھا؟ ہے لسن، یہ ایموشنل ڈرامہ بند کرو۔ بابا جان آج کے دن تمہیں اپنے خاص امیر کبیر اور اونچے درجے کے دوستوں سے ملائیں گے۔ ایسے میں وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا دوسرا بیٹا ان کی یہ شاندار پارٹی خراب کرے، اور یہ تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ جہاں میں ہوتا ہوں وہاں کوئی نہ کوئی بھڑ مار ہی دیتا ہوں، پھر تمہارے ڈیرسٹ بابا جان کو برا لگ جائے گا۔ وہ بھی وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب تابش نے اس کی بات کاٹی۔ بابا نے میرے لیے سرپرائز رکھا ہے، پوری فیملی وہاں موجود ہوگی، تم نہیں ہوگے تو مجھے وہ سرپرائز بھی پسند نہیں آئے گا۔ اس کی بات پر آتش نے بھویں سکیٹ کر دماغ پر زور دیا۔ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ کچھ دنوں پہلے کی بات، نوریز ہمدان صاحب کی فون کا، بزنس پارٹی، سرپرائز، تابش، کار، فراری F80 2026۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر یک طرفہ شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے بگ برو، میں ضرور آؤں گا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، دوسری طرف تابش خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ کال کٹ ہوئی تو آتش نے مسکراتے ہوئے پانی کی بوتل سے گھونٹ بھرا۔ واہ نوریز ہمدان صاحب، اس بیٹے کے لیے اربوں کا 2026 کا نیا ماڈل، اور اس بیٹے کے لیے اپنی پرانی 100,010 کی پھٹیچر ٹویوٹا کرولا۔ صحیح جا رہے ہو مسٹر پرفیکٹ، تمہاری کامیابیاں تو عروج کو چھو رہی ہیں، ماننا پڑے گا۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا، پھر اس نے ایک نمبر ملایا۔ ہاں سن، ایک میٹر ہو گیا جانی۔ وہ اب کال پر مصروف تھا اور یقیناً اس کے شیطانی دماغ میں شیطانی آئیڈیاز آ رہے تھے، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ جہاں گاڑی کا ذکر ہو وہاں آتش ہمدان چپ کر کے بیٹھ جائے؟ نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ نوریز ہمدان صاحب نے آج سب کو پارٹی دی تھی۔ شام میں سب ان کے فارم ہاؤس پر جمع ہو کر تابش کی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ ان کے چند دوست، احباب اور فیملی والوں کے علاوہ زیادہ تر بزنس کی دنیا کے لوگ تھے۔
جو کھلے دل کے ساتھ اس کی کامیابی میں شریک ہو کر اسے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا اور سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں تابش کی منتظر نگاہیں بار بار داخلی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اسے اپنے بھائی کا شدت سے انتظار تھا۔ نہ جانے وہ آ رہا تھا یا نہیں، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن ہاں، آتش کی غیر موجودگی میں نوریز ہمدان صاحب پرسکون نظر آ رہے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، مجھے یقین تھا کہ آپ کر لو گے۔ کسی کی نازک سی آواز پر وہ پلٹا تو بالکل ٹھہر گیا۔ وہاں وہ کھڑی تھی، خوبصورت سی عروش، اس کی خالہ کی بیٹی، سفید جارجٹ کی لمبی ٹریڈیشنل فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے، کھلے لمبے بالوں میں ہلکے ہلکے کرل تھے، اونچی ایڑی کی ہیل پہنے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوہ تھینک یو سو مچ عروش۔ اس کے لبوں پر دل چھو لینے والی مسکراہٹ آئی۔ اس کی آنکھوں کی بڑھتی چمک دیکھ کر عروش پلکوں کا جھالر گرا کر مسکرائی۔ ویل، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ تعریف کے بنا نہ رہ سکا۔ عروش کے رخسار اچانک ہی سرخ پڑنے لگے تھے۔ نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے بمشکل نظریں اٹھا کر اس نفاست سے تیار ہوئے تابش کو دیکھا، جو آنکھوں میں لاکھوں حسرتیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتے تبھی نوریز ہمدان کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً پلٹ کر ان کے پاس آیا۔ وہ نہ جانے کال پر کس پر غصہ ہو رہے تھے اور وہ بار بار کنپٹی سہلا رہے تھے۔ تمہیں پتہ بھی ہے قادر تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، تم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ وہ میرے بیٹے کا سرپرائز تھا۔ تم کیسے اس طرح بیوقوف بن سکتے ہو؟ اور کون تھے وہ لوگ؟ تمہارے پاس اسلحہ نہیں تھا؟ تم حفاظت نہیں کر پائے؟ ہاں؟ نوریز ہمدان کی بات پر تابش کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ انہوں نے کال کٹ کر کے موبائل غصے سے کوٹ کی جیب میں رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف قادر خان نے گہری سانس لے کر منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ معاف کرنا صاحب، مگر میں مجبور ہوں۔ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کون تھا، ورنہ وہ میری اب تک کی ساری پول پٹیاں کھول کر رکھ دے گا۔ اور یہ بھی کہ میری گاؤں میں 2 الگ الگ بیویاں ہیں اور شہر میں ایک الگ بیوی ہے، اور ان سب سے میری 3 بچے ہیں، اور یہ بھی کہ میں اگلے مہینے ایک اور شادی کرنے والا ہوں۔ بابا، سب ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ وہ ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے گویا ہوا تو انہوں نے ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ تمہارے لیے نئی گاڑی شو روم سے منگوائی تھی میں نے، اور قادر خان کہہ رہا ہے کہ راستے میں اس سے 2-4 نقاب پوشوں نے گن پوائنٹ پر وہ گاڑی چھین لی ہے، اور وہ خود اب سنسان سڑک پر پیدل مارچ کرتے ہوئے واپس آ رہا ہے۔ وہ اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے تابش؟ وہ خود پر ڈھیروں ضبط کیے نہ جانے کس طرح وہاں کھڑے تھے۔ وہ جانتا تھا ان کے بگڑے تاثرات وہاں سب نوٹ کر چکے تھے۔ سب میں چہمہ گوئیاں ہونے لگی تھیں۔ گھر کے سب لوگ ان کے پاس چلے آئے، مختلف سوال ہونے لگے۔ وہ کشمکش کی حالت میں مختصر جواب دینے لگے۔ تبھی ہال کے داخلی دروازے کے باہر کسی ہیوی ریش ڈرائیونگ کی آواز سنائی دی۔ کوئی بری طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی کے پہیوں کی چرچراہٹ اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ داخلی دروازے کے باہر اچانک ایک کالے رنگ کی گاڑی زناٹے سے وہاں سے گزری۔ پورے ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کی نظریں داخلی دروازے پر جمی تھیں۔ نوریز ہمدان صاحب آنکھیں چھوٹی کے غور سے ادھر دیکھا اور دیکھتے رہے۔ داخلی دروازے کی باہر بڑی سی خالی جگہ تھی، جہاں بیچ میں خوبصورت فاؤنٹین لگا تھا۔ شاید گاڑی اس کے گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ انہیں شک ہونے لگا۔ ہاں، انہیں شک ہونے لگا تھا۔ سب تھوڑے تھوڑے قدم بڑھا کر داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ داخلی دروازے کے باہر ایک خوبصورت چمچماتی فراری نے بریک لگائی ہے۔ بے ساختہ سب کے منہ سے اوہ ادا ہوا۔ یہ وہی گاڑی تھی جو انہوں نے منگوائی تھی۔ وہ پہچان گئے تھے، مگر اندر کون تھا؟ تبھی گاڑی کی ونڈ سکرین گرا کر آتش نے ایک فاتحانہ انداز میں شیطانی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی، اور نوریز ہمدان کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ تابش نے بے ساختہ مسکرا دیا، لیکن پھر رک کر اپنے بابا کو دیکھنے لگا جو سرخ انگارہ آنکھوں سے آتش کو گھور رہے تھے۔ بابا پلیز، آج کے دن اسے معاف کر دیں، پلیز ناراض نہ ہو میری خاطر۔ وہ التجائی انداز میں بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ بدتمیز بگڑا ہوا باغی لڑکا شو روم سے نئی نویلی نکلی ہوئی گاڑی گن پوائنٹ پر چھین کر اسے ریش انداز میں ڈرائیو کرتے ہوئے میرے سرپرائز اور تمہارے گفٹ کی تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈرفٹنگ کر کے ریڈ لگا رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو میں اسے معاف کر دوں؟ ہاں؟ وہ بے یقینی سے تابش کو دیکھنے لگے۔ بابا پلیز، کیا فرق پڑتا ہے؟ گاڑی شو روم سے قادر خان لائے یا پھر آتش، گاڑی آ گئی نا، یہ بہت ہے۔ پلیز ناراضگی ختم کرے بابا، مجھے آج کے دن صرف خوشیاں چاہیے، پلیز۔
اس نے جس نرمی سے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، ان کے اندر اٹھتا ابال ایک لمحے کو تھما۔ انہوں نے خود پر ڈھیروں ضبط کیا اور سامنے دیکھنے لگے، جہاں سے وہ اپنے ازلی حلیے، نیلی جینز اور کالی شرٹ جس کے اوپری دو بٹن کھلے ہوئے تھے، جس کے اوپر لیدر کی جیکٹ تھی، گلے میں چین اور ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ وائٹ جاگرز اس کے آؤٹ فٹس پر جچ رہے تھے۔ وہ اپنے ازلی پلے بوائے والا لاپرواہ حلیے میں گاڑی سے ایک سٹائل سے نکلتا ہوا، ہاتھ میں چابی گھماتے ہوئے، سیٹی بجاتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ بالوں کا ہیئر کٹ اس کے دلکش چہرے کو کافی زیادہ دلکش بنا رہا تھا، کیونکہ ایک طرف سے چھوٹے سے پف کی طرح بال اس کے ماتھے پر آ رہے تھے، جسے وہ سر ہلا کر ایک سٹائل سے پیچھے دھکیل دیتا۔ وہ جیسے جیسے ان کی طرف بڑھ رہا تھا، نوریز ہمدان صاحب مٹھیاں بھینچے صبر کے گھونٹ پی رہے تھے۔ اب وہ ان کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ معذرت، آپ کا ملازم آپ کے سرپرائز کو کافی سست انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا، تو مجھے اس سے مجبوراً گاڑی چھیننی پڑی۔ امید ہے آپ کو میری حرکت سخت ناگوار گزری ہوگی۔ وہ ایک جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ ان سے مخاطب ہوا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اسے گھورتے رہے، مگر اس کی ڈٹائی میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ ہے برو، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میں نے تمہارے گفٹ کو تم سے پہلے یوز کر لیا۔ سب وہ تابش سے مخاطب تھا، مگر آنکھوں میں کوئی شیطانی نہیں تھی۔ ہم دونوں الگ تھوڑی ہیں، جو میرا ہے وہ تمہارا ہے میرے بھائی۔ تابش نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے کو تھپ تھپایا، تو آتش نے اسبات میں سر ہلایا۔ تم نے اچھا نہیں کیا آتش، وہ ایک سرپرائز تھا، تم نے اس کی بھی ریڑھ لگانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ اندر بڑھنے لگے تو نوریز ہمدان کی مدھم غراتی آواز پر وہ پلٹا۔ چیک کر سکتے ہیں آپ، اب تک اس کو ایک خروچ بھی نہیں آئی۔ یہاں سے اندازہ لگا لے کہ میں اسے یہاں تک کیسے لایا ہوں گا۔ ویسے ماننا پڑے گا، اربوں خربوں کی گاڑی میں ڈرفٹنگ بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ وہ کہہ کر ایک بار پھر شیطانی مسکراہٹ اچھال کر اپنی جیکٹ سے ریڈ بل کا کین نکال کر گھونٹ بھرتے ہوئے ٹشن سے ہال کے اندر چلا گیا۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہے تھے۔ ان کی نظر تابش پر گئی، جو گاڑی کے بونٹ کے طرف کھڑا ستائش بھری نظروں سے اس گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ پھر اس نے مسکرا کر اپنے بابا کو دیکھا اور قریب آ کر ان کے گلے لگ گیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے بابا، مجھے بہت پسند آیا۔ سب مسکرا رہے تھے۔ وہ گلے لگے آنسو بہا رہا تھا، اور یہ خوشی کے آنسو تھے، جبکہ دوسری طرف دور سے یہ منظر دیکھ کر آتش کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا۔ پاپ رومانس۔ وہ سر جھٹک کر کین سے گھونٹ بھرتے ہوئے بڑھا تو بے ساختہ نظر تھوڑے فاصلے پر رکھے ٹیبل پر کھڑی لڑکی پر پڑی، جو بار بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ عروج تھی، جو اس سے بے تحاشا ڈرتی تھی، اور پھر اس سے کون نہیں ڈرتا تھا؟ اس کا غصہ، اس کی مار کٹائی، پنگے بازیاں، اس کا سرپھرا انداز، اس کی آگ دینے والی گفتگو، اور سب سے بڑھ کر اس کی باڈی لینگویج۔ وہ اتنا خطرناک لگتا تھا کہ اس سے بات کرنے سے پہلے سامنے والے کو 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ کوئی اس سے غلطی سے بھی پنگا نہیں لیتا تھا۔ جیسے خاندان میں تابش کو اچھے بیٹے کا لقب دیا گیا تھا، جو ہر جگہ اپنے خاندان کی عزت دگنی کرواتا تھا، جو بہت ادب و احترام والا تھا، وہیں پورا خاندان آتش کو غسیلے، کھڑوس، پنگے باز، باغی اور بدنام زمانہ جیسے القابات سے نوازتا تھا، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے کچھ بول سکے۔ وہ جانچتی نظروں سے عروج کو دیکھنے لگا، جو دھڑکتے دل کے ساتھ بار بار پلکوں کا جھالر اٹھا گرا رہی تھی۔ ہائے، کوئی اسے بتاتا کہ وہ کھڑے کھڑے اس کے جذباتوں کا برا حال کر رہی تھی۔ آتش نے آخری گھونٹ بمشکل گلے سے اتارا اور دوسری طرف چلا گیا۔ وہ اس سے ڈرتی تھی اور اسے اس کے اس ڈر سے بہت کوفت ہوتی تھی۔ ادھر عروج کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اسے آتش اچھا یا برا نہیں لگتا تھا، وہ بس اسے خطرناک لگتا تھا۔ عروج کو اب تک یاد تھا کہ اس طرح وہ اسے پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں دوسرے لڑکوں کے سر پھاڑ کر منہ توڑ کر آتا تھا۔ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ جب اس کے گھر پر شکایتیں نہ ہوں۔ یہی سب دیکھنے کے بعد عروج پہلے ہی اس سے دور ہوتی تھی، مگر بعد میں مزید دور ہو گئی۔ اس کی دوستی تابش سے تھی، کیونکہ وہ اس کے مزاج کو سمجھتا تھا۔ وہ اس کے ڈر کا، اس کے دکھوں کا، اس کے احساسات کا بہت خیال رکھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ دونوں کے درمیان اب پسندیدگی کا رشتہ تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ تابش نے ایک روایتی مرد ہونے کی وجہ سے کبھی کھل کر اظہار نہیں کیا تھا، مگر اس کی آنکھیں وہ پڑھ چکی تھیں۔ اسے بھی وہ سلجھا ہوا ذہین سا سب کا ادب کرنے والا وہ لڑکا بہت پسند تھا۔ پوری تقریب میں حسب توقع نوریز ہمدان کا منہ بنا رہا۔ جب جب ان کی نظریں آتش سے ملتی، وہ یوں ہی فاتحانہ مسکراہٹ اچھال کر انہیں جلا دیتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا چاہتا تھا، پھر بھی خاموش رہے۔ ہاں تو بھائی، گفٹ کدھر ہے میرا؟ تابش نے اسے کاندھے سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تو آتش نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔
وہ تو نہیں لایا میں۔ کیا مطلب؟ تم گفٹ بھی نہیں لائے؟ تابش کو تو جیسے گہرا صدمہ لگ گیا تھا۔ اتنے اربوں خربوں کے تحفے بٹور کر بیٹھے ہو، پیٹ نہیں بھرا تمہارا بگ بی؟ اس نے اپنے اصلی لہجے میں کہا تو تابش نے آنکھیں گھمائی۔ سب کی بات الگ ہے، اور جو تم میرے لیے لاتے اس کی بات الگ ہوتی آتش۔ وہ واقعی افسردہ لگ رہا تھا۔ اچھا رونا بند کرو، ابھی پارٹی انجوائے کرو، اور اگر تمہیں میرے ٹائپ کا گفٹ چاہیے تو 1:30 بجے کے ٹائم مجھے گھر کے راستے کی طرف جو بڑا روڈ ہے وہاں سے پک کر لینا، اپنی گاڑی میں آنا۔ وہ کہہ کر ایک نظر دور کھڑی عروج کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ بیچاری تو اس کی موجودگی میں ایسے خوف کھا رہی تھی جیسے وہ اسے کھا ہی جائے گا۔ خوف کی یہ انتہا تھی کہ اس کے حلق سے کھانا تک نہیں اتر رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا رعب اور خوف ہوتا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کی موجودگی میں آرام دہ محسوس نہیں کر پائی تھی۔ اس کے جاتے ہی اس کا اٹکا سانس بحال ہوا اور تابش اس تک آیا۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس کی بھری پلیٹ کو دیکھ کر بولا تو وہ سنبھل کر مسکرائی۔ جی۔ ڈرو مت، وہ جا چکا ہے۔ میں نے بھی اسی لیے اسے نہیں روکا تاکہ تم مزید خوفزدہ نہ ہو جاؤ۔ تابش نے بہت نرمی سے کہا تو وہ بے ساختہ گردن جھکا گئی تھی۔ اس کی یہی ادا پر وہ فدا تھا۔ رات جب نوریز ہمدان گھر آئے تو دونوں بھائی غائب تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ان دونوں نے گھر میں قدم رکھا۔ ان کے کہکہے گونج رہے تھے، مگر نوریز ہمدان کو جاگتا پا کر وہ دونوں ہی ٹھٹک گئے تھے۔ جبکہ نوریز ہمدان صاحب آتش کی ایسی عادت سے واقف ہی تھے، لیکن آج جو حلیہ تابش نے بنا رکھا تھا وہ اسے دیکھ کر دیکھتے ہی رہ گئے۔ کوٹ اتار کر کاندھے پر پیچھے لٹکایا ہوا تھا، آستینیں فولڈ تھیں، شرٹ کا ایک بٹن کھلا تھا اور بال ہلکے بکھرے ہوئے تھے۔ انہیں اس وقت آتش اور تابش میں کوئی فرق نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے اس سمجھدار بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو دوسرے کی صحبت میں کیا بنا پھر رہا تھا۔ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے تابش نے جلدی سے آستینیں نیچے کی، شرٹ کا بٹن لگایا۔ شرٹ جو بے ترتیب ہوئی تھی اسے ڈریس پینٹ کے اندر دبایا اور شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ دوسری طرف آتش اس کے برعکس پرسکون سا چنگم چباتے ہوئے کان کی لو مسلتے ہوئے شاید ان کے کچھ کہنے کا منتظر تھا۔ نوریز ہمدان اسے سخت برہم نگاہوں سے گھور رہے تھے، مگر اس کے اطمینان میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم تابش؟ اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ وہ سخت لہجے سے مخاطب ہوئے۔ وہ بابا تھوڑا باہر لانگ ڈرائیو پر تھے۔ وہ بیچارہ شرم سے پانی پانی ہو کر بس اتنا ہی کہہ پایا تو وہ طنزیہ مسکرائے۔ لانگ ڈرائیو یا ڈرفٹنگ؟ جب پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ میں ہی لے کر گیا تھا اسے۔ تابش کی بجائے آتش کی طرف سے جواب پا کر وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگے۔ تم آخر کیوں ہمارے سروں پر مصیبت بنے کھڑے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑے۔ اوکے، نہیں ہوتا کھڑا، چلے جاتا ہوں بابا جان، وہ طنزیہ انداز میں کہہ کر پلٹنے لگا۔ تبھی وہ بولے، اور تم تابش، تم ہوش میں تو ہو؟ تم کب سے یہ بے وقوفیاں کرنے لگے؟ تمہاری گاڑی کو کچھ ہو جاتا تو؟ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ اب تک بیچارے تابش نے گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ ڈرفٹنگ اس کے بس کی بات نہیں تھی، یہ سب تو آتش کی حرکتیں تھیں۔ بابا گاڑی ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ تو اس کے تیور دیکھ کر پتہ چل ہی گیا کہ گاڑی کا اسٹیئرنگ کس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے ہاتھ سے کوئی گاڑی صحیح سلامت بچی ہے کیا؟ وہ بولے تو آتش ایک طرفہ مسکرایا، مگر تابش واپس سر جھکا گیا۔ جاؤ، اب کل آفس جانا ہے، نیو ایئر کے لیے بہت سی نئی کلیکشن پر کام کرنا ہے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر تابش کو کہا تو وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے آتش کے ساتھ ہی اوپر چلا گیا، جبکہ نوریز ہمدان صاحب یوں ہی باہر آ کر گاڑی کے گرد چکر لگانے لگے۔ تبھی ان کی نظر گاڑی کے ہیڈ لائٹس پر گئی جہاں واضح دراڑ پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے بمشکل خود کے غصے کو قابو کیا۔ کیا کروں میں آخر اس لڑکے کا؟ وہ غصے سے کہتے ہوئے اندر چلے گئے۔ ابھی تو انہوں نے اس کا پنکچر ہوا ٹائر نہیں دیکھا تھا۔ تابش اس وقت نوریز ہمدان صاحب کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا۔ ابھی میٹنگ چل ہی رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور آتش اپنے ازلی حلیے میں لاپرواہی سے چلتا ہوا گاڑی چیئر گرنے کے انداز میں دھپ سے بیٹھ گیا۔ سب لوگ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ نوریز ہمدان صاحب کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھرے، جبکہ تابش نے بے ساختہ ماتھے کو چھوا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ دکھ نہیں رہا میٹنگ ہو رہی ہے یہاں؟ نوریز ہمدان نے بمشکل غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ آپ کال ریسیو نہیں کر رہے تھے تبھی مجھے آنا پڑا۔ وہ پیپر ویٹ ہاتھ میں گھماتے ہوئے کرسی کو آگے پیچھے موو کرتے ہوئے بولا، میرے آفس میں جا کر بیٹھو، میں 15 منٹ میں آتا ہوں۔ انہوں نے اسے ٹالنا چاہا اور وہ یک طرفہ مسکرایا اور اٹھ کر ان کی طرف آیا۔ یاد رہے بابا، صرف 15 منٹ۔ وہ پیپر ویٹ ان کے سامنے رکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہہ کر باہر نکل گیا۔
نوریز ہمدان نے بے ساختہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آمنے سامنے موجود تھے۔ نوریز ہمدان اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے، جبکہ آتش یوں ہی ڈھیٹوں کی طرح ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا انہیں مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ دو ٹوک لہجہ، نئی کار، یک لفظی جواب۔ اور کتنی برباد کرو گے؟ پہلے ہی تم 7 گاڑیاں چولہے میں جھونک چکے ہو۔ میرے پاس اتنا فالتو پیسہ نہیں ہے جو ہر 6 ماہ بعد تم ایک نئی گاڑی لے کر دوں جس کی تم ریڑھ لگا دو۔ وہ برہمی سے بولے، جبکہ ایک طرف بیٹھا تابش خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہی تو آپ کی سزا ہے جو آپ کو بھگتنی پڑے گی ہر حال میں۔ آپ اگر کچھ سالوں پہلے میری سب سے پہلی کار، میری سینوریٹا کو مجھ سے نہ چھینتے تو آج آپ کو یوں نئی نئی گاڑیوں میں پیسہ لگانے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ بھی اتنی ہی برہمی سے بولا تھا۔ میں باپ ہوں تمہارا، تم یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں، مجھ سے جس لہجے میں بات کریں گے اسی میں جواب ملے گا، وہ ٹھنڈے لہجے میں کہہ کر انہیں سلگا گیا تھا۔ وہ 8ویں کلاس میں تھا جب اس کی فرمائش پر اس کے ماموں نے اسے ایک بہت مہنگی گاڑی دلائی تھی جس سے وہ ریس کیا کرتا تھا۔ وہ پڑھائی سے زیادہ اپنے شوق پورے کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ جب یہ بات نوریز ہمدان کو پتہ چلی تو انہوں نے اس کی گاڑی کو زبردستی بیچ دیا تھا۔ تب سے اب تک وہ اسے بعد میں نئی گاڑیاں دلا چکے تھے، مگر اس نے ہمیشہ جان کر ہر گاڑی کی ریڑھ لگائی تھی۔ وہ ایسا بیٹا تھا جو اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتا تھا۔ ایک شرط پر دلاؤں گا گاڑی، میری پسند کی ہوگی۔ انہوں نے کچھ سوچ کر کہا تو وہ ہنس دیا اور ہنستا رہا۔ وہ نوریز ہمدان صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہا تھا اور وہ اسے غصے سے گھورتے رہے۔ یہ تو امپاسبل ہے، بیکاز گاڑی میں نے ڈرائیو کرنی ہے تو میری ہی پسند کی ہونی چاہیے۔ اس نے نوابوں کی طرح بھرم سے گردن اکڑا کر کہا۔ اور میں تمہاری بات کیوں مانوں گا؟ انہوں نے آگے جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ کیونکہ آپ نہیں چاہیں گے کہ میں اپنی نیو ایئر پارٹی خراب کروں۔ یہ کھلم کھلا دھمکی تھی اور وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ آخر کون سا گناہ کیا تھا جو انہیں ایسی جیسی اوداد ملی تھی؟ تم اپنے باپ کو دھمکی دے رہے ہو؟ وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگے تو اس نے بے شرمی سے کاندھے اچکائے۔ اگر تمہیں ارجنٹ گاڑی چاہیے تو گاڑی میری مرضی کی ہوگی، ورنہ برتھ ڈے تک کا ویٹ کرو، تب تمہیں تمہاری پسند کی گاڑی مل جائے گی۔ انہوں نے بات ختم کرنے کے انداز میں کہا اور فائلز اٹھا کر چیک کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تبھی اس نے بہت آہستگی سے ان کے ہاتھ سے فائل لے کر بند کر کے ٹیبل پر پٹکی اور اسے گھور کر دیکھنے لگے، جبکہ تابش زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے پنگے باز بھائی کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے نیو ایئر سے پہلے گاڑی چاہیے، وہ بھی میری پسند کی، ورنہ نیو ایئر کی رات آپ کے امیر کبیر دوستوں کے سامنے میں آپ کو بہت تنگ کرنے والا ہوں بابا۔ وہ اتنی معصوم شکل بنا کر بولا کہ تابش سر جھکا کر مسکرایا، جبکہ نوریز ہمدان کے تو کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ ابھی اور اسی وقت اپنی شکل گم کرو۔ نوریز ہمدان دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھاڑے تو وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ نیو ایئر سے 1 رات پہلے گاڑی کا نام اور ماڈل میں ٹیکسٹ کر دوں گا، وہ کہہ کر چلا گیا اور وہ سر پکڑے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ آخر کیا کروں میں اس اولاد کا، وہ بس اتنا ہی کہہ پائے۔ تبھی تابش پر ان کی نظر گئی جو سر فائل پر جھکائے بیٹھا یقیناً مسکراہٹ قابو کرنے کی کوشش میں تھا۔ پوچھو اس سے یہ چاہتا کیا ہے، کون سی گاڑی چاہیے اسے پتہ کرو اور بتاؤ مجھے، ورنہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ ہمارے مہمان خصوصی کو سامنے ہماری اچھی خاصی عزت افزائی کرنے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ ان کی بات پر اس نے محض سر ہلایا۔ کیا وہ ٹھیک ہے اب؟ عروش اپنی دوست سے کال پر بات کر رہی تھی اور چہرے سے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ نہیں عروش، میری بہن ٹھیک نہیں ہے یار، جب سے بابا نے اس کی شادی فہد سے طے کی ہے وہ بہت بیمار رہ رہی ہے۔ تم کل مائیوں میں نہیں آئی نا، ورنہ تم اس کی حالت دیکھتی، حیران رہ جاتی، وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ ثنا کی بات پر عروش نے پریشانی سے لب کاٹے۔ کیا ہینا اب بھی اس لڑکے سے رابطے میں ہے؟ عروش نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اس کا کہنا ہے کہ اگر فارس کو اس کی اچانک شادی کا پتہ چلا تو وہ غصے میں آ کر بہت کچھ کر گزرے گا۔ ثنا کی بس پر عروش نے گہری سانس لی۔ مگر ثنا، جب ہینا شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ فہد سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، تو سب اسے کیوں فورس کر رہے ہیں؟ وہاں خوش نہیں ہوگی، کاش تمہارے بابا ایک بار فارس کو دیکھ لیتے، ان سے مل لیتے تو شاید مان جاتے، عروش نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں کاش، لیکن تم تو جانتی ہو نا عروش، پاپا کبھی بھی اپنے سے اونچے خاندان میں کبھی رشتہ نہیں جوڑیں گے۔ اچھا، تم کل آ رہی ہو نا بارات میں؟ ہاں میں ضرور آؤں گی، عروش بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ آج ہنا کی بارات تھی، سب لوگ ہال میں پہنچ چکے تھے، جبکہ گھر میں ہنا کے ساتھ ثنا اور عروش موجود تھیں۔ وہ جب سے پارلر سے آئی تھی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ عروش کو اس کی حالت پر کافی افسوس ہوا۔
تبھی ہنا کا موبائل بجنے لگا اور اس پر فارس کی کال تھی، جسے دیکھ کر وہ سہم گئی۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں گی؟ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے ڈرتا دیکھ کر وہ دونوں بھی ڈر گئی تھیں۔ تبھی ہنا کا بھائی اندر آیا۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ تو جلدی گاڑی میں آ جائیں، ہمیں ہال پہنچنا ہے۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں اور ہال میں پہنچ کر وہ ہنا کو برائڈل روم میں لے آئیں۔ ہنا نے اپنا موبائل بند کر دیا تھا۔ باہر بارات آ چکی تھی، تبھی اچانک 2-3 فائر کی آواز آنے لگی۔ وہ تینوں سہم کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تبھی برائڈل روم کا دروازہ کھلا اور اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر عروج کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آتش تھا۔ اپنے مخصوص حلیے میں ہاتھ میں ریوالور پکڑے وہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ عروج کی اچانک چیخ نکلی، شش! وہ اس کے قریب جھک کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورنے لگا۔ عروج کے جسم میں کپکپاہٹ طاری ہونے لگی، آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ آتش نے ایک نظر دلہن بنی ہنا کو دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گیا۔ ثنا اور عروج بھی حواس باختہ سی اس کے پیچھے بھاگی۔ باہر کا منظر کسی جنگ کے میدان سے کم نہ تھا۔ 10-12 بندے ہاتھ میں اسلحہ لیے کھڑے تھے اور ایک نے تو فہد کے سر پر بھی گن تانی ہوئی تھی۔ آتش نے ہنا کو فارس کے برابر لا کر کھڑا کیا اور غصے سے اسے گھورنے لگا۔ فارس کی بھیگی ہوئی سرخ نظریں اس خوبصورت دلہن پر جمی رہیں۔ تم نے سوچ کیسے لیا کہ تم میرے دوست کو دھوکہ دے کر کسی اور کی بیوی بن جاؤ گی؟ تمہیں اتنا آسان لگا تھا کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا؟ وہ غصے سے دھاڑا تو وہ سہم کر نظریں جھکا گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مجبور تھی۔ پھر وہ پلٹا اور لڑکی کے باپ کی طرف آیا۔ بیٹی کی رضامندی کے بغیر اس کا رشتہ طے کرنا صرف جہالت ہے مسٹر طاہر صاحب، مگر کوئی بات نہیں، آتش ہمدان آ چکا ہے، اب صرف انصاف ہوگا۔ اس کی بات پر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ آتش کے آدمیوں نے ہر ایک کو قابو کر رکھا تھا اور پھر وہ ہوا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ سب کے سامنے فارس اور ہنا کا نکاح پڑھایا گیا اور پھر فارس ہنا کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عروج آتش کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ آخر اتنا زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا؟ اسے اس کی یہ حرکت ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ آتش نے ایک بھرپور نگاہ سجی سنوری عروج پر ڈالی اور چلا گیا۔ سب صحیح کہتے تھے، وہ گنڈا بدماش ہی تھا۔ آج وہ اس سے مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شاپنگ مال میں گھوم رہا تھا جب اس کی نظر عروج پر پڑی، جو بک سٹال کے سامنے کھڑی بڑی محویت سے ایک ایک کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، وہ کتنا صاف شفاف پاک سی تھی۔ اس کا بے داغ چہرہ، اس کے لمبے سلکی بال اور نازک خوبصورت ہاتھ، جھیل جیسی بڑی بڑی آنکھیں۔ آخر وہ اتنی خوبصورت کیوں تھی؟ آتش اسے بچپن سے چاہتا تھا، مگر یہ بات وہ خود بھی قبول نہیں کرتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ اس سے بے انتہا ڈرتی تھی اور دوسرا وہ نہ جانے کہ اس کے سامنے جانے سے جھجکتا تھا، اس کے سامنے غصہ نہیں کر پاتا تھا۔ بچپن میں بھی عروج اس کے بجائے تابش کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ وہ جہاں جاتا وہ وہاں سے چلی جاتی تھی۔ دراصل اسے آتش اپنی نفسیاتی حرکتوں کی وجہ سے نہیں پسند تھا۔ آج دل کے ہاتھوں مجبور وہ کھڑا اسے نہ جانے کتنی دیر تک دیکھتا رہا۔ پھر وہ پلٹی اور لفٹ کی طرف چلی گئی۔ بے دھیانی میں وہ لفٹ کے اندر جا کھڑی ہوئی اور تبھی آتش کی نظر لفٹ کے اندر 2 لڑکوں پر گئی۔ عروج ان کے درمیان اکیلی کھڑی تھی۔ اس نے غصے سے عروج کو گھورا۔ عروج کی نظر آتش پر گئی تو وہ ٹھٹک گئی۔ آخر وہ جس سے اتنا بھاگتی تھی وہ اسے ہر جگہ کیوں دکھ جاتا تھا؟ سانس تو اس کا تب رکا جب اسے قریب آتا دیکھا۔ ابھی لفٹ کے دروازے بند ہوئے تبھی آتش نے ایک پاؤں اندر رکھا اور اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ اصل میں وہ اس کی حفاظت چاہ رہا تھا اور وہ پاگل اس سے ہی ڈر رہی تھی۔ وہ دونوں لڑکے مسلسل عروج کو دیکھے جا رہے تھے۔ آتش نے 1-2 بار نظر انداز کیا اور پھر لفٹ کا بٹن دبا کر اسے تیسرے کی بجائے چوتھے فلور پر ہی روک دیا۔ نکلو، وہ سرد لہجے میں لڑکوں سے مخاطب ہوا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ عروج تو دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ نکلو یہاں سے! وہ اتنی بری طرح غرایا کہ عروج ڈر کر ایک دم دور ہوئی۔ آتش نے آگے بڑھ کر اسے کمر سے پکڑا، ورنہ وہ سیدھا ان لڑکوں سے جا ٹکراتی۔ اس کی اس حرکت پر عروج اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے گھور رہا تھا، نکلو یہاں سے ورنہ خدا کی قسم میں تم لوگوں کی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ اس نے عروج کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے ان لڑکوں کو کہا، بلکہ باقاعدہ ان کے گریبان پکڑ کر انہیں لفٹ سے باہر دھکیلا اور لفٹ بند کر دی۔ عروج پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ رہا۔ گراؤنڈ فلور پر لفٹ کھلی تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ اس کے پیچھے ہی چل رہا تھا اور وہ اس کی موجودگی سے بری طرح پریشان تھی۔ مال کے باہر نکلتے ہی وہ ٹیکسی کی طرف جانے لگی تو آتش سامنے آ گیا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تو عروج نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس سرپھرے انسان کو دیکھا۔
مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ ہمت کر کے اتنا ہی کہہ پائی اور ایک طرف وہ بولی، جبکہ وہ وہیں کھڑا تیور چڑھائے اس چھوٹی سی لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چوزی کہیں کی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی اس کی نظر دوبارہ عروج پر گئی جہاں وہ دونوں لڑکے اس کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ ہٹے سامنے سے۔ وہ ڈر رہی تھی۔ ایسے کیسے ڈارلنگ؟ لگتا ہے تمہارا وہ بوائے فرینڈ تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ اوہو، ہم ڈراپ کر دیں کیا؟ وہ ابھی مزید کچھ کہتے جب آتش آندھی طوفان کی طرح ان پر چڑھ دوڑا۔ اس نے رکھ رکھ کے انہیں مکے مارے اور اتنے مارے کہ وہ خون میں لت پت وہیں گر گئے۔ لوگ جمع ہو چکے تھے۔ اس نے پلٹ کر عروج کو دیکھا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ شٹ! اس نے آنکھیں میچ لیں۔ بچپن میں بھی تو وہ یہی سب ہوتا تھا اور ابھی بھی وہی ہو رہا تھا۔ چلو گھر۔ اس کا بازو پکڑے گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے گیا۔ گھر آتے ہی وہ اندر بھاگی اور وہ خود اپنی ناک کا خون صاف کرتے ہوئے اندر آنے لگا۔ اندر سب عروج کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ارے یہ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بی جان فوراً اس کے پاس آئیں۔ ایک وہی تھیں اس گھر میں جو اس سے پیار کرتی تھیں، یا پھر تابش؟ ٹھیک ہے جانم، اس نے بہت پیار سے کہا۔ وہ واحد تھیں جن سے وہ بہت پیار سے مخاطب ہوتا تھا۔ اکثر تو وہ انہیں گرل فرینڈ تک کہہ دیتا تھا اور پھر وہ اس کے کان کھینچتی تھی۔ کیا کہا ہے تم نے عروج کے ساتھ؟ کہاں لڑائی کر کے آئے ہو اب؟ وہ کیوں رو رہی ہے؟ نوریز ہمدان صاحب اس پر برس پڑے۔ خود ہی پوچھ لیں اس سے۔ وہ پلٹ کر کمرے میں جانے لگا۔ آتش، تم جانتے ہو نا کہ وہ ڈرتی ہے تم سے، پھر کیوں اس کے سامنے کی لڑائی جھگڑا سب کرتے ہو؟ تابش نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر اتنی ہی فکر ہے اس کی تو اگلی بار اسے اکیلے باہر نہیں بھیجنا۔ میں اپنے گھر کی عورتوں کے لیے ایسی ہزار لڑائیاں کر کے آؤں گا، سنا آپ لوگوں نے؟ وہ کہہ کر ناک صاف کرتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگ کر کمرے میں گھس گیا۔ ہمدان صاحب نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ یہ بندہ کبھی نہیں سدھرنے والا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تابش پریشان سا اس کے پاس آیا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ آج نیو ایئر پارٹی تھی اور اب تک ہمدان صاحب نے اسے اس کی پسندیدہ گاڑی نہیں لا کر دی تھی۔ شاید کچھ مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ وہ اسی پریشانی میں لگ گئے تھے اور اس سے کہہ چکے تھے کہ اس کی گاڑی اگلے ہفتے تک آ جائے گی، مگر وہ آتش کیا جو ضد چھوڑ دے۔ وہ سارا پلان کر چکا تھا۔ آج ایک بار پھر سب نوریز ہمدان صاحب کے پیلس پر اکٹھے جمع ہوئے تھے۔ 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے اور ادھر آتش اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ اور ہی پلان کر رہا تھا۔ تابش نے سارا انتظام کر دیا تھا۔ جیسے ہی 12 بجنے لگے، تابش کے اشارہ کرنے سے پہلے ہی آتش اپنے دوستوں کو لے کر پیلس کے اوپری حصے میں پہنچ چکا تھا۔ ابھی تابش کچھ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا، تبھی 12 بجتے ہی آتش نے ایک بڑا سا بم جلا کر ہوا میں اچھالا۔ اس کے پھٹتے ہی ماحول میں عجیب سی وحشت طاری ہو گئی۔ سب لوگ ایک دن ڈر کر ایک طرف ہو گئے۔ آتش کے دوستوں نے جھوٹی چھوٹی چنگاریاں اڑائیں اور آتش مزید آتش بازی کرنے میں مصروف تھا۔ نوریز ہمدان جبڑے بھینچے اس کی ساری کاروائی ملاحظہ فرما رہے تھے اور دوسری طرف تابش اب تک شاکڈ تھا۔ یہ ہوا کیا ہے؟ آتش اپنی کاریگری کر کے وہاں سے جا چکا تھا اور نوریز ہمدان صاحب غصے سے وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ اتنے مہمانوں کے درمیان ان کی جو عزت افزائی ہوئی تھی وہ کبھی نہیں بھولنے والی تھی۔ 2 گھنٹے بعد نوریز ہمدان کا ہاتھ اٹھا اور سیدھا اس کے گال پر جا لگا۔ بی جان نے بے ساختہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، جبکہ آتش ڈھیٹ بنا کھڑا رہا اور تابش بھی ایک طرف کھڑا اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا کہ میرا نام خراب ہو، اور تم ہمیشہ کوئی نہ کوئی بھنڈ لازمی مارتے ہو۔ آخر چاہتے کیا ہو تم ہم سے؟ کیوں سکون سے جینے نہیں دیتے ہمیں؟ کیوں عذاب بن گئے ہو ہم پر؟ وہ غصے سے بے قابو ہو رہے تھے۔ گھر کے سب لوگ کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کار مانگی تھی آپ نہیں لائے، تبھی اب ریاکشن برداشت کریں، وہ ڈٹائی سے بولا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ارے کچھ سیکھو اپنے بھائی سے، تمہاری ہی عمر کا ہے وہ، تمہارا جڑواں ہے، اور کتنی جلدی کتنا کامیاب ہو گیا ہے وہ، کتنا نام بنایا ہے اس نے، کتنی عزت کمائی ہے، اور ایک تم ہو ہمیشہ کی طرح سرپھرے بگڑے بدتمیز بد دماغ اور نفسیاتی انسان، ہمیشہ کی طرح ایک لوزر۔ تم نے ہمیشہ ہر جگہ میرا نام خراب کیا ہے اور تم ہمیشہ یہی کرو گے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اسی وقت، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، جاؤ۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر خود اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آتش نے ایک قہر برساتی نظر نوریز ہمدان کے کمرے کے دروازے پر ڈالی اور پھر یک طرفہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ وہاں کھڑے سب لوگ اسے خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگے۔ وہ بہت کم ایسے مسکراتا تھا، مگر جب جب وہ ایسے مسکرایا تب تب اس نے کوئی بڑا ہی کارنامہ انجام دیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، پیچھے بچا تھا وہ اور اس کا شیطانی دماغ۔
ڈرفٹنگ تو میں آج رات ہر حال میں کر کے ہی رہوں گا مسٹر نوریز ہمدان صاحب، پھر چاہے گاڑی کسی کی بھی ہو۔ صبح جب وہ آفس کے لیے تیار ہو کر تابش کے ساتھ گھر سے باہر نکل کر پورچ تک آئے تو اپنی گاڑی کی حالت دیکھ کر وہ ساکت رہ گئے۔ ان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کی باڈی پر بری طرح خروچیں آئی ہوئی تھیں، اور تو اور گاڑی پر کالے رنگ سے آتش دی ونر لکھا ہوا تھا۔ آتش! وہ غصے سے چلائے، مگر وہ وہاں تھا کب؟ اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا، اور اب یقیناً وہ انہیں 2-3 دن تک اپنی شکل دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ آتش زیادہ تر اپنی باکسنگ، جم اور دیگر شوق میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا اپنا ایک جم کلب تھا جہاں اس نے ٹرینر رکھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی وہ خود نئی گاڑیاں خریدنے اور بیچنے کا نیا شال پاک چکا تھا۔ دوسری طرف تابش کی کامیابیاں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ وہ اپنی فیشن ڈیزائننگ کمپنی کو عروج پر پہنچا چکا تھا۔ گھر میں سب ان کی کامیابی پر بہت خوش تھے، دونوں چاچا چاچیاں، بی جان اور اس کی مرحوم خالہ کی بیٹی عروج بھی۔ آج انہوں نے ایک چھوٹی سی میٹنگ رکھی تھی جس سلسلے میں ان دونوں کو بلایا گیا تھا۔ تابش تو آ چکا تھا، مگر آتش کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ نوریز ہمدان بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے، تبھی انہیں اس کی سیٹی سنائی دی، یعنی وہ آ چکا تھا، اور ہاتھ میں چابی گھماتے ہوئے وہاں آیا اور بنا کسی سلام دعا کے ایک صوفے پر ٹک گیا۔ نوریز ہمدان نے گہری سانس لے کر خود پر ڈھیروں ضبط کیا۔ میں نے تم دونوں کو ایک اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ 2 دن بعد تم دونوں کی برتھ ڈے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ ہم ایک بڑا فنکشن آرگنائز کریں۔ وہاں فیشن انڈسٹری کے سارے لوگ ہوں گے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، اور تابش غور سے سن رہا تھا، جبکہ آتش گاڑی کی چابی اچھال کر کیچ کر رہا تھا۔ بی جان نے سر پکڑ لیا۔ یہ لڑکا بھی نا۔ اس کے بعد تم دونوں کو چاہیے کہ اب تم لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنے کا سوچو۔ آپ ہضم کر پائیں گے؟ بے ساختہ آتش کے منہ سے پھسلا تو وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہاں سناٹا چھا گیا۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے جو آگ لگانے والی گفتگو کرتا تھا، اور پھر بھی کمبخت اتنا پرسکون رہتا تھا جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ میرا اشارہ شادی کی طرف ہے۔ وہ برہمی سے بولے تو وہ چونک کر سیدھا ہوا، جیسے کہہ رہا ہو کیا مطلب؟ اب شادی بھی کرنی ہوگی؟ ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ خیر سے اب تم لوگ میچور ہو گئے ہو، اپنی فیملی بنا سکتے ہو، تو ہم تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ تم لوگ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ انہوں نے اس دفعہ سنجیدگی سے کہا۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تابش سے انہیں اسی جواب کی توقع تھی۔ ان کی نظریں آتش پر گئیں۔ میں تو لو میرج کروں گا۔ اس نے منہ پھاڑ کر بے شرمی سے اپنی بات کہہ ڈالی تو سب ہونکوں کی طرح اسے دیکھتے رہ گئے۔ اور تم سے لو کرے گا کون؟ نوریز ہمدان نے تڑک کر کہا۔ وہی جسے میں اس گھر میں لے کر آؤں گا، وہ بھرم سے بولا۔ اور کون ہوگی وہ اندھی لڑکی جو تم سے محبت کی شادی کرے گی؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائے۔ وہ مجھ سے محبت کرے نہ کرے، میں کروں گا اتنا کافی ہے۔ وہ جس انداز میں بولا تھا، کچھ پل وہ اسے دیکھتے رہ گئے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ کہنا کیا چاہتا تھا۔ اور اگر میں تمہیں پسند کی شادی نہ کرنے دوں تو؟ آپ سے اجازت کون مانگ رہا ہے؟ کر کے بتا دوں گا کہ کر لی۔ وہ کس قدر دو ٹوک لہجے میں بولا کہ وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ کیا وہ اس کے باپ تھے یا وہ ان کا؟ میں شریک نہیں ہوں گا پھر، وہ جھنجھلائی۔ میرے پاس گواہ بہت ہوں گے، شادی کروں گا تو پسند کی ہی کروں گا، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے، وہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا، اور پیچھے سناٹا چھا گیا۔ طوفان جیسے آیا اور چلا گیا، اور خود کسی طوفان سے کم تھوڑی تھا۔ بی جان مسکرائیں۔ اس کا مطلب میرے لاڈلے آتش نے کوئی پسند کر رکھی ہے؟ ان کی بات پر نوریز ہمدان صاحب نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا، اور دوسری طرف تابش کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اس کی پسند گھر میں سب جانتے تھے۔ کل صبح اس کی فلائٹ تھی اور اس نے قازقستان میں ورلڈ باکس چیمپئن شپ میں حصہ لیا تھا۔ وہ کچھ وقت کے لیے ملک سے جا رہا تھا، پیکنگ مکمل ہو چکی تھی، اور خود ہاتھ میں گٹار تھامے بالکنی میں رکھے صوفے پر بیٹھے سامنے ٹیبل پر پاؤں پھیلائے چاند کو دیکھتے ہوئے گٹار بجا رہا تھا۔ کاش وہ ایک نارمل انسان ہوتا تو وہ عروج کے سامنے اپنی فیلنگز رکھتا۔ کاش وہ اس سے یوں نہ ڈرتی۔ کاش وہ نارمل انسانوں جیسا رویہ رکھ سکتا، مگر وہ تو سب سے الگ تھا، اور یہی چیز اسے اندر سے تنگ کر رہی تھی کہ عروج اس سے ڈرتی تھی۔ بی جان اس کے کمرے میں آئیں تو اسے بالکنی میں بیٹھا پا کر وہاں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کون ہے وہ بولی۔ ایسے ہی کہہ دیا بی جان، کوئی بھی نہیں ہے۔ بھلا آپ کے اس اکھڑ دماغ بیٹے سے کون لڑکی محبت کرے گی؟ ہر لڑکی تو ڈرتی ہے مجھ سے، وہ سر جھٹک کر بولا۔ لیکن کوئی تو ایسی ہوگی جسے تو ڈرتا ہوگا، جسے تو محبت کرتا ہوگا، جو تجھے پسند ہوگی۔ ان کے لہجے میں اتنی مٹھاس اور انسیت تھی کہ وہ بے ساختہ مسکرا دیا، ایک خالص مسکراہٹ۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھ جیسا بندہ کسی سے ڈرتا ہوگا؟ لیکن پیار تو کسی کو بھی ہو جاتا ہے نا۔
بی جان، میں کسی کو زبردستی تو حاصل نہیں کر سکتا نا. میرے ایک طرفہ جذبات کس کام کے نہیں. میں چاہے کتنا ہی ضدی کیوں نہ ہو جاؤں، لیکن میں کسی کو زبردستی اپنے ساتھ باندھ نہیں سکتا. وہ سنجیدگی سے بولا. تجھے جو پسند ہے کم از کم اس کے لیے تو خود کو نارمل تو رکھ سکتا ہے نا. صرف اس کے لیے. تو اس سے بات کر کے دیکھ. یہ اس لڑکی کا مجھے پتا. میں اس سے بات کروں گی. تجھ میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ہیرا ہے ہیرا. وہ یقیناً مان جائے گی. وہ بہت نرمی سے اسے سمجھانے لگی. بی جان، صحیح وقت آنے پر بتا دوں گا. اس کے لیے مجھے خود کو بدلنا پڑے گا اور فی الحال میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کی بات سن کر انہوں نے گہری سانس لی. دھیان رہے کہیں دیر نہ ہو جائے، وہ کہہ کر چلی گئی تھی جبکہ وہ ایک نئی دھن بجا رہا تھا. کیسے کہوں عشق میں تیرے کتنا ہوں بےتاب میں، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے چرا لوں تیرے خواب میں. آتش کو گئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے اور ادھر سب لوگ تابش کا رشتہ لے کر عروج کے گھر جا رہے تھے. عروج کی سوتیلی ماں تو جلد از جلد عروج سے چھٹکارا چاہتی تھی، جبکہ عروج بابا اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. انہیں بھی تابش بہت پسند تھا اور پھر سب ہی ان دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی دیکھ چکے تھے. سب بہت خوش تھے اور تابش کو تو اس کی کل کائنات ہی مل گئی تھی. اور عروج تابش کے خواب دیکھ کر بڑی ہوئی تھی اور اب وہ خواب حقیقت بننے والے تھے. 2 ہفتے بعد ان کی منگنی کی رسم رکھ دی گئی تھی. دھڑکتے دل کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آ گئی. نیچے سب ان کی شادی کے بارے میں محو گفتگو تھے اور تابش جو اسے چور نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کے وہاں سے چلے جانے کے بعد بیچارہ منہ بسور کر بیٹھ گیا تھا. 2 ہفتے کیسے گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلا. بالآخر کل ان کی منگنی کی تقریب تھی. عروج ہاتھوں پر مہندی لگائے بیٹھی بار بار اس کا نام دکھ رہی تھی جو اس کی ہتھیلی پر چمک رہا تھا. ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزری. میں نے سنا تھا محبت کا سفر بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر میرے نصیب اتنے اچھے ہیں کہ مجھے بنا کسی مشکلات کے اپنی محبت مل رہی ہے. یا اللہ، یہ کوئی خواب ہے یا پھر حقیقت؟ وہ زیر لب بڑبڑائی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا اٹھ کر جھومنا شروع کر دے، جبکہ اس کی ستیلی بہن اس کے کمرے میں آ گئی. ہیلو اسٹیپ سسٹر، کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں بھی تو دکھاؤ اپنا منگنی کا جوڑا. معروف کا ہمیشہ کی طرح وہی طنزیہ انداز. عروج نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کے سامنے اپنے سسرال سے آئی ساری چیزیں دکھا دیں جسے معروف بہت حسرت سے دیکھ رہی تھی. واہ بھائی، کیا بات ہے، تمہارے نصیب تو بڑے اچھے نکلے. میدان مار گئی تم تو. وہ طنزیہ ہنسی. عروج نے برا نہیں مانا، وہ سب کی عادی ہو چکی تھی. اللہ تمہارے بھی نصیب اچھے کرے، وہ خوش دلی سے بولی. ہو سکتے ہیں اگر تم میری کچھ مدد کر دو، معروف نے زمائنی انداز میں کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی. بھائی، تمہارا ایک عدد ہینڈسم سا دیور بھی تو موجود ہے، تم چاہو تو اس کے لیے بات چلا سکتی ہو میری. اس کی اس قدر بے باکانہ بات پر عروج اسے دیکھتی رہ گئی. کیا ہے، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اتنا ہینڈسم لگتا ہے مجھے آتش. وہ بہت خطرناک ہے معروف، تمہیں ان سے بچ کر رہنا چاہیے. مجھے ذرا نہیں پسند وہ. او بس بس، تم کیا جانو، راؤڈی ٹائپ ولنس کو تم ایک سیدھے سادے ہیرو کو پا کر ہی خوش ہو. خیر، میں چلتی ہوں، بہت رات ہو گئی. ویسے غور کرنا میری بات پر، کتنا اچھا ہو جائے گا نا اگر میں اور تم ایک ہی گھر میں ہوں گے. دونوں بہنیں ایک ساتھ خوش رہیں گی. وہ کہہ کر چلی گئی جبکہ عروج نے نفی میں سر ہلایا. نہ جانے وہ لڑکی ہر وقت اس کا مقابلہ کیوں کرتی رہتی تھی. وہ سامان رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی. تبھی اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا. وہ دلہن کے روپ میں تیار ہوئی کھڑی تھی. اس خوبصورت کمرے میں ہر طرف سرخ پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں. باہر سے تابش کی آواز آنے لگی. وہ اسے پکار رہا تھا، بہت محبت سے، بہت پیار سے. عروج مسکرائی، مگر تبھی تابش کی آواز میں درد کا عنصر شامل ہو گیا. وہ تکلیف میں تھا. ہاں، وہ اسے تکلیف میں پکار رہا تھا. وہ پریشان ہو گئی اور تبھی دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا اور سامنے آتش کھڑا تھا اپنے ازلی حلیے میں ہاتھ میں گن لے کر. وہ اس سے ڈر کر دور ہوئی تو آتش نے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور تبھی عروج کی ایک دم آنکھ کھل گئی. وہ تیز تیز سانسیں لینے لگی. چہرے پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں. آخر اسے ایسا خوف کیوں آیا تھا؟ وہ کافی دیر یوں ہی سہمی بیٹھی رہی. آتش کا خوف نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں بیٹھ چکا تھا. آج صبح ہی آتش کی واپسی ہوئی تھی. اسے سرسری طور پر پتہ چل چکا تھا کہ تابش کی کہیں بات پکی کر دی گئی ہے، اور یہ بھی کہ آج اس کی منگنی کی رسم تھی. آتش کازکستان سے ایوارڈ جیت کر آیا تھا. وہ آتے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑیوں کے کام کے لیے نکل گیا. اسے کچھ نئی گاڑیاں خریدنی تھی اور پرانی بیچنی تھی، اور ساتھ ہی اپنے جم کا دورہ بھی کرنا تھا. آخر وہ اتنے دنوں یہاں نہیں تھا.
تابش کی منگنی کے بعد اس نے اپنے بارے میں بیجان سے بات کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ ہاں، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ عروج کے لیے خود کو بدلے گا۔ اگر وہ اس سے راضی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے، صرف اس کے لیے، خود کو مختلف انسان بنا لے گا۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تابش کے لاکھ کالز اور میسیجز نظر انداز کرنے کے بعد بالآخر وہ منگنی کی تقریب میں آ ہی گیا تھا۔ ہر طرف شور ہونے لگا کہ تابش اپنی دلہن کو انگوٹھی پہنا رہا ہے۔ آتش بے دھیانی میں موبائل میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسٹیج کے قریب آتا، تبھی اس کی نظر اٹھی اور وہیں ٹھہر گئی۔ وہ بالکل ساکت رہ گیا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کی محبت اس کے بھائی کے پہلو میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ خوش تھی۔ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر قدرتی نکھار آ گیا تھا۔ آتش بے یقینی سے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ بی جان کی نظر آتش پر گئی تو وہ مسکرا کر اس کے قریب آنے لگی، مگر اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ وہیں رک گئیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں انہیں ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ آتش کا وجود آندھی طوفان کے زد میں تھا، تو کیا اس کی محبت اس سے بھی چھن چکی تھی؟ وہ لڑکی جسے اس نے بچپن سے چاہا تھا، وہ لڑکی کسی اور کی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے ہی بھائی کی ہونے والی بیوی تھی۔ اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ لب بھینچے پلٹنے لگا تو اس کی نظر بی جان پر گئی، جو بالکل ٹھہر کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سماعت میں ان کے الفاظ گونجنے لگے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے اندر تیرتی نمی کو بے دردی سے روکے رکھا اور تیزی سے وہاں سے پلٹ کر نکلتا ہی چلا گیا۔ بی جان اب تک یوں ہی ساکت کھڑی تھی۔ وہ پوری رات ریش ڈرائیونگ کرتا رہا۔ وہ بے تحاشا سگریٹ پیتا رہا۔ اس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سپاٹ تھے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے پردے پر وہ منظر لہرایا جب تابش اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ وہ جھیم کر مسکرائی تھی، یعنی وہ خوش تھی۔ کاش وہ خوش نہ ہوتی تو اسے زبردستی وہاں سے لے جاتا۔ ہاں، اسے واقعی وہاں سے لے جاتا اور اسے کبھی کسی اور کا نہیں ہونے دیتا۔ مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دھیان بھٹکا اور گاڑی بے قابو ہو گئی اور فٹ پاتھ پر جا ٹکرائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ گاڑی آگے سے پوری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ آتش کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے، اور پھر وہ چلایا، پوری قوت سے چلایا۔ وہ آسمان کی طرف منہ کیے بری طرح سے چلا رہا تھا۔ اس کے سینے میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا، نہ جانے وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا روتا رہا تھا۔ فجر سے کچھ وقت پہلے وہ گھر آیا تو ماتھے کا خون سوکھ چکا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی، مگر بی جان کو جاگتا پا کر وہ ٹھٹکا۔ وہ جس درد بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ بے ساختہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گیا۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ سے آتش کو چاہا تھا۔ ایک وہی تھی جو اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اس کا لاڈلا تھا۔ بی جان، میں ہار گیا بی جان، میں ایک لوزر نکلا۔ بی جان، میں ہار گیا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ بی جان، میں کیا کروں؟ کیا کروں میں؟ مجھ سے یہ اذیت برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ بری طرح سسک رہا تھا۔ آج وہ پہلی بار رویا تھا، وہ بھی اس قدر۔ بی جان کو تو لگا تھا کہ وہ پسند کی شادی کرے گا تو شاید وہ بدل جائے، غصہ کم کر دے، سدھر جائے۔ مگر اس کی پسند تو اس کے بھائی کی بیوی بن کر اسی گھر میں آنے والی تھی، اور یہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے کمرے میں ان کے بیڈ پر ان کی گود میں سرک کے سو رہا تھا۔ چہرے پر سوکھے ہوئے آنسوں کے نشانات جمے تھے۔ بی جان بہت آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ انہیں بے ساختہ وہ وقت یاد آ گیا جب وہ چھوٹا سا تھا۔ جب وہ دونوں پیدا ہوئے تھے تو آتش کو سب سے پہلے بی جان کی گود میں دیا گیا تھا۔ تب سے اب تک انہوں نے اسے چھوٹے سے بچے کو بہت چاہا تھا۔ ان کے لیے وہ آج بھی وہی آتش تھا۔